اب اللہ رب العالمین سیدنا نوح علیہ السلام کا لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کو ڈرانا، ان کے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا، یہ اللہ رب العالمین سیدنا نوح علیہ السلام کو جو کام دے کر بھیجا تھا وہ بتلا رہے ہیں۔ اور وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ہمیں میں سے ایک آدمی ہے کہ اس شخص کو نبوت دی گئی ہے جو ہمارے اندر سے ہے، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یہ قومیں چلتی رہی، ان کے پاس شیطان آیا، شیطان نے آ کر ان کو بھٹکایا کیسے کہ یہ تمہارے جو نیک لوگ تھے فوت ہو گئے ہیں، نصر ہے، یعقوب ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یہ تمہارے نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں بناؤ۔ انہوں نے پہلے تو تصویریں بنائی، تصویریں بنانے کے بعد پھر انہوں نے پتھر کی مورتیاں گھڑنی شروع کی۔ کچھ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ ان کی پوجا پاٹ ہونا شروع ہو گئی، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور مالک کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کا انتخاب کرنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ دینا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اس اللہ سے سوال کرو، تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہو جائے اس اللہ سے اس تکلیف کے رد کا سوال کیا جائے، وہی مالک اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ رب العالمین کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آتے ہیں، قوم یہ کہہ کر جھٹلا دیتی ہے کہ یہ ہمیں میں سے ایک آدمی ہے، اور تعجب کرتی ہے کہ ہمارے اندر سے جو آدمی ہے اسی کو نبوت دے دی گئی، اسی کو رسول بنا دیا گیا۔ لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں لیندرکم، ان کو ڈرائیے، کس بات سے ڈرانا ہے؟ ڈرانا ہے اللہ کے عذابات سے، اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس شریک ٹھہرانے کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اس عذاب سے ڈرائیے۔ وَلِتَتَّقُوا، اور ان کے اندر تقویٰ وہ پیدا کیجیے، ان کو اللہ کا خوف اور ڈر محسوس کرائیے۔ جب ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، لعلکم ترحمون، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شاید تم پر رحم نہیں کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی پھر جنت میں داخل ہوگا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر وقت گزرتا گیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال باز کرتے ہیں، چند لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین
سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر پانی بہت کم تھا، لوگ گزرتے، سردار گزرتے، بڑے بڑے لوگ گزرتے، سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ جہاں پر پانی پینے کو نہیں ملتا وہاں پر یہ کشتی چلائے گا کہاں پر؟ یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ کہاں چلائے گا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی کے سب سے پہلے بوجھل تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی، 2 منزلہ کشتی تیار ہوئی، اس کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کو ماننے والے وہ سوار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تندور سے پانی کو نکالا، نیچے سے پانی زمین سے نکل رہا تھا اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پانی برسا دیا، جس کے ساتھ مالک کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے فرعون کو اور فرعون کے ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے جو تھے ان کو سب کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا سامنے پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، آجا۔ بیٹا کہنے لگا میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنی ماں کی گود پر ہوں، ماں کے کندھوں پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے، ماں کے کائنات اس کو ٹالنے والے نہیں ہیں۔ جو سیدنا نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے اور باقی 6 ماہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا۔ 6 ماہ تک یہ پانی چلتا رہا اور 6 ماہ کی مدت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبو کر رکھ دیا، ان کو غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مالک یہ بیٹا تو میری آج میں سے ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ فرما دیتے ہیں کہ نوح اس بیٹے کے بارے میں دوبارہ سوال نہیں کرنا، وگرنہ تیرے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آؤں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نسبت کے ساتھ بھی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا، خواہ وہ کتنے مرضی گناہ کیوں نہ کرتے رہے، نسبت اس کی کتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو، اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کو الہ نہ مان لے، جب تک کہ وہ اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک نہ مان لے، اللہ کے لیے ہی سارا کچھ نہ کرے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ کتنی بڑی نسبت کا کیوں نہ حقدار نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے غرق کر کے رکھ دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو کچھ مانگنا چاہتی ہو یہیں پر مانگ لو، کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، آپ کی مدد تعاون نہیں کرنے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی کتنی بڑی نسبت کے ساتھ کیوں نہ تعلق رکھتا ہوں، مناسبت کیوں نہ رکھتا ہوں، وہ نسبت اس کے کوئی کام نہیں آنے والی۔ انہم کانوا قوما عمین، وہ دل کی آنکھوں سے اندھے تھے، وہ جانتے تھے، ان کے سامنے سارا کچھ موجود تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی تھی، اس لیے ان کو ہدایت نہ آ سکی۔ جو ہدایت یافتہ تھے اللہ نے ان کو بچایا ہے، تو کیسے بچایا ہے، اور ان کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے باقی 9 کو کیسے چلایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کے کائنات ہمیں سیدنا نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کو پڑھ کے، اس واقعہ کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق ہمیں اور غور و فکر کرنے کی اور اللہ کو الہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کی کائنات اپنی توحید ہم کو سمجھا دے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے جو معاملات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن